أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين.
اولم يعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور خدا کی طرف سے آنے والے سچ کو جب وہ اس کے پاس آئے جھٹلائے۔ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور ہر وہ شخص جو خدا کی طرف سے سچی تعلیم لائے اور ہر وہ شخص جو ایسی تعلیم کی تصدیق کرے، ایسے لوگ ہی متقی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو اپنے رب کے ہاں مل جائے گا۔ محسنوں کا بدلہ ایسا ہی ہوتا ہے، تاکہ اللہ ان کے اعمال کے بد پہلوؤں کو ڈھانک دے اور ان کا بدلہ ان کے اعمال میں سے جو سب سے اچھے اعمال ہوں ان کے مطابق دے دے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ لوگ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس خدا کے علاوہ ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ سمجھے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے؟ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہہ دے، کیا تم کو معلوم ہے کہ تم اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبود اس کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھے رحمت پہنچانا چاہے تو کیا وہ معبود اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تو کہہ دے، مجھے اللہ کافی ہے، سب سچے متوکل اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو کہہ دے، اے میری قوم، تم اپنی اپنی جگہوں پر عمل کرو، میں بھی اپنی جگہ پر عمل کروں گا، پس تم ضرور جان لو گے کہ کس کو ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو دائمی ہوتا ہے۔ ہم نے تجھ پر یہ کتاب یقیناً لوگوں کے فائدے کے لیے حق اور حکمت کے ساتھ اتاری ہے، سو جس نے ہدایت پالی اس کا نفع اسی کی جان کو حاصل ہوگا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی، اور تو ان پر کارساز کے طور پر مقرر نہیں کیا گیا۔ اللہ ہر شخص کی روح اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جس کی موت نہیں آئی اس کی روح اس کی نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ پھر وہ جس کی موت کا حکم جاری کر چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روکے رکھتا ہے اور دوسری کو ایک مدت مقررہ کے لیے واپس کر دیتا ہے۔ اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانات ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ شفیع قرار دے چھوڑے ہیں؟ کہہ دے، گو ان کے قبضہ میں کوئی طاقت نہ ہو اور نہ ان کو کسی قسم کی سمجھ بوجھ ہو، پھر بھی تم انہیں شفیع قرار دو گے؟ تو کہہ دے کہ شفاعت کا اختیار سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے یہ اختیار دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب خدائے واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل ایسے واز سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان بتوں کا جو خدا کے مقابلے میں بالکل حقیر ہیں ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یکدم خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو کہہ دے، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے والا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم لوگ زمین میں جو کچھ ہے اس کے مالک ہوتے، بلکہ اتنا ہی اور بھی ان کے پاس ہوتا، تو وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ کے طور پر دے دیتے، اور اللہ کی طرف سے ان پر وہ کچھ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب سے وہ ہنسی کیا کرتے تھے وہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ اور جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے، مجھے یہ نعمت اپنے علم کی بنا پر ملی ہے۔ یہ درست نہیں، بلکہ اس کا ملنا ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یہی بات ہے ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، پھر بھی ان کے اعمال ان کے کام نہ آئے، بلکہ ان کے اعمال کی بدیوں کی جزا نے ان کو آ پکڑا، اور اس زمانے کے لوگوں میں سے جو ظالم ہیں ان کو بھی ان کے اعمال کی بدیاں پکڑ لیں گی، اور وہ خدا کو اس کے ارادے سے روک نہ سکیں گے۔
کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، اور اس میں مومن قوم کے لیے بڑے بڑے نشان ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو ان کو ہماری طرف سے کہہ دے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور تم سب اپنے رب کی طرف جھکو اور پیشتر اس کے کہ تم پر ایسا عذاب نازل ہو جس کے نزول کے بعد تمہاری مدد کے لیے کوئی نہ پہنچ سکے، اس کے پورے فرما بردار بن جاؤ، اور جو کچھ تمہاری طرف اترا ہے اس میں سے اپنے مطابق حال سب سے بہتر حکم کی پیروی کرو، پیشتر اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم جانتے بھی نہ ہو، تا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جو کچھ اللہ کے بارے میں نے کمی کی ہے اس کی بنا پر مجھ پر افسوس، اور میں تو وحی الہی کو حقیر سمجھتا رہا تھا، یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے جبراً ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا، یا جب عذاب کو دیکھے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے واپس جانے کا موقع ملتا تو میں محسنوں میں شامل ہو جاتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ تیرے پاس ہمارے نشانات آ چکے تھے، پھر بھی تو نے ان کا انکار کیا اور تکبر سے پیش آیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور قیامت کے دن تو ان کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کی جگہ جہنم میں نہیں ہے؟ اور اللہ متقیوں کو ان کی شان کے مطابق کامیابی عطا کر کے ہر قسم کے غم سے نجات بخشے گا، نہ تو تکلیف ان کو پہنچے گی اور نہ ہی وہ کسی گزشتہ کوتاہی پر غم کریں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر ایک کام کے لیے کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں پڑتے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ تو کہہ دے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور ہستی کی عبادت کروں، حالانکہ خود خدا کی طرف سے تیری طرف اور تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے، اور ہر ایک نبی کو کہا گیا تھا کہ اگر تو شرک کرے گا تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ پس ایسا نہ کر، بلکہ اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی صفات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، حالانکہ زمین سب کی سب اس کی مملوکہ ہے، اور آسمان اور زمین دونوں قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور ان کے شرکیہ عقائد سے بہت بالا ہے۔ اور بگل میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اس پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ چاہے گا کہ بچا لے۔ پھر دوسری دفعہ بگل میں پھونکا جائے گا اور اچانک وہ سب اپنے متعلق فیصلہ کا انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور نبیوں اور دوسرے گواہوں کو حاضر کیا جائے گا۔ پھر ان تمام انسانوں کے درمیان پورا سچائی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس نے جو کیا ہوگا اس کے مطابق اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ بنا کر ہنکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کافروں سے اس دوزخ کے دروغے کہیں گے، کیا تمہاری طرف تمہاری ہی قوم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن کی ملاقات سے تم کو ہوشیار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوا تھا،
لیکن کافروں پر عذاب کی پیشگوئی پوری ہونی ہی تھی، یعنی ہم کافر تھے، ہم رسولوں کو کس طرح مان سکتے تھے؟ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس صورت میں کہ ایک لمبا عرصہ تمہیں اس میں رہنا پڑے گا، پس متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے تھے ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ دھکیل کر لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروغے ان سے کہیں گے تم پر ہمیشہ سلامتی ہو، تم بڑی اچھی حالت کو پہنچے ہو، پس اس جنت میں داخل ہو جاؤ اس فیصلے کے ساتھ کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اور وہ کہیں گے اللہ ہی کی سب تعریف ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اس جگہ کا ہم کو وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ سو ثابت ہوا کہ پوری طرح عمل کرنے والوں کا انعام بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور تو اس دن ملائکہ کو دیکھے گا کہ عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب تعریف اللہ ہی کو حاصل ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ مومن۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ یہ سورت خدا کی حمد اور اس کی بزرگی کو ثابت کرتی ہے۔ یہ کتاب غالب اور علم والے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے حمد کا مستحق ہے۔ سزا دینے میں سخت ہے، بڑا احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کافروں کے سوا اللہ کی آیات کے متعلق کوئی شخص مجادلانہ بحث نہیں کرتا، پس ان کا مختلف ملکوں میں تجارت وغیرہ کے لیے آزادی سے گھومتے پھرنا تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ ان کے اعمال ان کی ہی تباہی کا باعث ہے۔ ان سے پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کا انکار کیا تھا، نوح کی قوم نے بھی، اور ان کے بعد اور مختلف قوموں نے بھی، جنہوں نے اپنے نبیوں کے خلاف جتھے بنا لیے، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کر لیا کہ اس کو گرفتار کر لیں، اور جھوٹی دلیلوں کے ساتھ بحث کرنی شروع کر دی تاکہ اپنی کج بحثی سے حق کو اس کے مقام سے ہٹا دیں۔ پس میں نے ان کو پکڑ لیا، اب بتاؤ میری سزا کیسی ہوئی؟ اور اس طرح تیرے رب کا فیصلہ کافروں کے متعلق پورا ہو گیا، یعنی یہ کہ وہ دوزخی ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں،
وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں اور اس حمد پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہر ایک چیز کا تو نے اپنی رحمت اور علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، پس توبہ کرنے والوں کو اور اپنے راستے کے اوپر چلنے والوں کو معاف فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب اور ان کو اور ان کے باپ دادوں کو اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی دائمی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے اور تو ان کو تمام تکلیفوں سے بچا، اور جس کو تو اس دن تکلیفوں سے محفوظ رکھے تو یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اور کافروں کو یقیناً موت کے بعد کہا جائے گا کہ آج تم جتنا بھی اپنی جانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو
اللہ کی نفرت جو وہ تم سے کرتا ہے اس سے زیادہ ہے۔ یاد کرو جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، پس تو بتا کہ اب اس گرفت سے نکلنے کی کوئی صورت باقی ہے؟ تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کا کوئی شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے تھے۔ پس آج ثابت ہو گیا کہ سب حکومت عالی شان وسیع مملکت والے اللہ ہی کی ہے۔ وہی تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو خدا کی طرف جھکتا ہے۔ پس اپنی اطاعت کو خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے اللہ کو پکارو، خواہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ وہ اونچے درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، اور اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے، تاکہ وہ بندہ خدا کی ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ جس دن وہ سب کے سب لوگ خدا کے سامنے آ حاضر ہوں گے، ان کی کوئی چیز بھی اللہ پر مخفی نہ ہوگی۔ اس دن بادشاہت کس کو حاصل ہوگی؟ صرف اللہ کو، جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اس دن ہر جان کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی، اور اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ اور تو ان کو اس دن سے ڈرا جو قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، جبکہ دل غم سے بھرے ہوئے ہوں گے اور منہ تک آ جائیں گے۔ ظالموں کا اس دن نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ آنکھوں کی خیانت تک کو جانتا ہے، اور اسے بھی جس کو سینے یا دل چھپاتے ہوئے ہیں، اور اسے بھی جسے اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور اسے بھی جسے سینے یا دل چھپاتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں نہیں پھرے تا دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ ان سے طاقت اور پیچھے چھوڑے ہوئے نشانوں کے لحاظ سے بڑے تھے، سو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا، اور کوئی بھی اللہ کی گرفت سے ان کو بچانے والا پیدا نہ ہوا۔ یہ بے کسی اس وجہ سے تھی کہ ان کے پاس ان کے رسول نشانات لے کر آتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ انکار سے کام لیا۔ پس اللہ نے بھی ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ بڑا قوی ہے اور اس کا عذاب سخت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی اپنے نشانات کے ساتھ اور کھلے کھلے غلبے کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا تھا، مگر انہوں نے کہا یہ شخص دھوکہ دینے والا اور جھوٹا ہے۔ پس جب وہ موسیٰ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ان کے بیٹوں کو ہلاک کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی تدبیر ہمیشہ الٹی ہی پڑتی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو تا میں موسیٰ کو قتل کروں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ دے یا ملک میں کوئی فساد نہ پیدا کر دے۔ اس پر موسیٰ نے کہا میں اپنے رب سے اور تمہارے رب سے ہر متکبر کی شرارت سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا پناہ مانگتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اور حال فرعون میں سے ایک شخص جو ایماندار تھا مگر اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے کہا، اے لوگو، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانات بھی لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی ہوئی بعض انظاری پیش گوئیاں تمہارے متعلق پوری ہو جائیں گی۔ اللہ حد سے بڑے ہوئے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اے میری قوم، آج تمہاری ایسی حکومت ہے کہ تم ملک پر غالب ہو، پس بتاؤ کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ ہم پر نازل ہو گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو خود مجھے ٹھیک نظر آتا ہے، اور میں تمہیں صرف ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں۔ اور وہ شخص جو در حقیقت ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، گزشتہ بڑی بڑی قوموں کی ہلاکت کے دن کی طرح میں تمہاری ہلاکت کے دن سے بھی ڈرتا ہوں، جیسا کہ نوح کی قوم اور عاد اور سمود پر گزرا، اور جو لوگ ان کے بعد گزرے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن لوگ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر خدائی لشکروں کے سامنے سے بھاگ جاؤ گے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ قرار دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے بارے میں شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے مایوسی سے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ ہر حد سے گزرنے والے اور شبہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو بحثیں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک بہت برا ہے۔ اسی طرح اللہ متکبر انسان کے پورے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں ان راستوں پر جا پہنچوں جو آسمان کے راستے ہیں، اور اسی طرح موسیٰ کے خدا پر آگاہ ہو جاؤں، کیونکہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کی نظر میں اس کے اعمال کی بدیاں خوبصورت کر کے دکھائی گئی تھیں، اور وہ حقیقی راستے سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے روکا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر ناکامی کی صورت میں ہی ظاہر ہونے والی تھی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تم کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میری قوم یہ ورلی زندگی صرف ایک چند روزہ فائدہ ہے اور اخروی زندگی ہی یقیناً پائیدار ٹھکانہ ہے۔ جو برا عمل کرے گا اس کو اسی کے مطابق نتیجہ ملے گا، اور جو کوئی ایمان کے مطابق عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان میں سچا ہو، اور اس کے ہم مشرب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو اس میں
بغیر حساب کے انعام دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، میرا بھی کیا عجیب حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس غرض سے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اس کے شریک ان کو قرار دوں جن کے شریک ہونے کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو ایک غالب اور بخشنے والی ہستی کی طرف بلاتا ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم مجھے اس ہستی کی طرف بلاتے ہو جس کی کوئی مؤثر آواز نہ اس دنیا میں ہے نہ اگلے جہان میں، اور حقیقت یہ ہے ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے لوگ دوزخی ہیں۔ بس میں جو کچھ تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس کو تم جلدی ہی یاد کرو گے، اور میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتا نہیں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کا نگران ہے۔ اس پر اللہ نے اس مومن شخص کو ان کفار کی تدبیروں کے بد نتائج سے بچا لیا، اور آل فرعون کو دردناک عذاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا، یعنی آگ نے، جس کے سامنے وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جب مقررہ گھڑی آئے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ فرعون کے ساتھیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ فرعون کے ساتھی آگ میں بحث کر رہے ہوں گے، اور ان میں سے کمزور بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تمہارے متبع تھے، بس کیا آج تم ہم کو آگ کے عذاب کے کسی حصے سے بچا سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے ہم سب اس عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور دوزخی لوگ دوزخ کے دروغوں سے کہیں گے داروغوں سے کہیں گے تم اپنے رب کو پکارو کہ عذاب کا کچھ حصہ تو ہم سے کم کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں۔ اس پر وہ دوزخ کے داروغے کہیں گے اب تم جتنا چاہو پکارتے جاؤ، اور کافروں کی دعا رائے گاں ہی جاتی ہے۔ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور اس دن بھی جب کہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کوئی نفع نہیں دے گا، اور ان پر خدا کی لعنت ہوگی اور ان کو برا گھر رہنے کو ملے گا۔ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا تھا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا موجب تھی۔ پس تو صبر کر، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور جو تیرے گناہ لوگوں نے کیے ہیں ان کی بھی ان کے حق میں بخشش مانگتا رہے، اور اپنے رب کی شام اور صبح حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتا رہے۔ اور جو گناہ تیرے لوگوں نے کیے ہیں ان کی بھی ان کے حق میں بخشش مانگتا رہے، اور اپنے رب کی شام اور صبح کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرتا رہے۔ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس خدا کی طرف سے آئی ہو بحث میں لگے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی بڑی خواہشیں ہیں جن کو وہ کبھی نہ پہنچیں گے۔ پس اللہ کی پناہ مانگتا رہے، وہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ اور اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق انہوں نے کام کیے وہ بدکار لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تباہی کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا سنوں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت کے معاملے میں تکبر سے کام لیتے ہیں وہ ضرور جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو اور دن کو دکھانے والا بنایا ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس بتاؤ تو صحیح تمہیں کس طرف پھیر کر لے جایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی کم عقلی کی باتوں کی طرف پھیر کر لے جایا جاتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا بضد انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا ہے اور آسمان کو ایک مکان کی صورت میں حفاظت کے لیے بنایا ہے، اور اس نے تم کو مختلف طاقتیں بخشی ہیں اور پھر ان طاقتوں کو نہایت اعلیٰ درجے کا اور مضبوط بنایا ہے اور تم کو پاکیزہ رزق بخشا ہے۔ یہ اللہ ہے جو تمہارا رب بھی ہے، پس بہت برکت والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے۔ وہ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، سب تعریف اللہ ہی کی ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ تو کہہ دے کہ مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، خصوصاً جب کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف سب جہانوں کے رب کی اطاعت کروں۔ وہی ہے جس نے تم کو پہلے دور میں مٹی سے پیدا کیا، پھر دوسرے دور میں نطفہ سے، پھر تیسرے دور میں خون کے لوتھڑے سے، پھر اس سے تم کو ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہو، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو، اور تم میں سے کسی کی روح اس عمر کو پہنچنے سے پہلے یعنی بڑھاپے کی عمر سے پہلے قبض کر لی جاتی ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا جاتا ہے کہ تم اس مدت کو پہنچ جاؤ جو تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے، اور تاکہ تم اس ڈھیل کے زمانے سے فائدہ اٹھا کر عقل سے کام لے لو۔ وہ خدا ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے ہو جائے، سو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے متعلق جھگڑتے رہتے ہیں؟ وہ کدھر پھیر کر لے جائے جا رہے ہیں؟ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری کتاب کا بھی اور ہمارے رسول جو پیغام لائے ہیں ان کا بھی انکار کر دیا ہے، بس اب یہ جلدی اپنے انجام کو دیکھ لیں گے۔ جبکہ طوق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ ان زنجیروں کے ذریعے سے جلانے والے گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا خدائی کا شریک بناتے تھے؟ وہ کہیں گے اس وقت وہ ہم سے کھوئے گئے ہیں۔ پھر کہیں گے یوں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو خدا کا شریک بناتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کے باعث تم بغیر کسی دلیل کے خوشیاں منایا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے تم بلا وجہ اترایا کرتے تھے۔ اب جا کر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اس میں رہتے چلے جاؤ گے، اور متکبروں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ پس صبر کر، اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور اگر ہم تجھ کو ان باتوں میں سے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے بعض تیری وفات تک دکھا دیں تو بعض پیش گوئیاں تیری وفات کے بعد پوری ہوں گی، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے اور وہاں ان کا انجام ان پر کھل جائے گا۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے کر دیا ہے اور بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے نہیں کیا، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی کلام لے آئے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے لوگ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے 4 پائے پیدا کیے ہیں تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور ان میں سے بعض کا گوشت کھاؤ، اور ان 4 پایوں میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، اور یہ غرض بھی ہے کہ تم ان پر بار برداری وغیرہ کر کے اپنے دلوں کی حاجت پوری کر لیا کرو، اور ان 4 پایوں پر اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا جاتا ہے، اور وہ یعنی خدا تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے، بس تم اللہ کے نشانوں میں سے کس نشان کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا یہ زمین میں نہیں پھرے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ملک میں ان سے تعداد اور طاقت میں بھی زیادہ تھے اور عمارت وغیرہ کے فنون میں بھی زیادہ ماہر تھے، لیکن ان کے اعمال نے ان کو کوئی نفع نہ دیا، اور جب ان کے پاس ان کے رسول نشان لے کر آئے تو ان کے پاس جو تھوڑا بہت علم تھا اس پر فخر کرنے لگے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔
پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہہ اٹھے ہم تو اللہ کو ایک قرار دیتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ جن چیزوں کو ہم شریک قرار دیا کرتے تھے ان کا ہم انکار کرتے ہیں۔ بس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہی اللہ کی مقررہ سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری چلی آتی ہے، اور اس وقت کافر گھاٹے میں پڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ سورہ حامیم سجدہ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ حمید اور مجید خدا کی صفات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار کرم کرنے والے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور جو کتاب خوب پڑھی جائے گی اور وہ ایسی زبان میں ہے جو اپنا مطلب آپ کھول کر بیان کرتی ہے۔ مگر یہ کتاب انہی کو فائدہ دیتی ہے جو روحانی علم رکھتے ہیں، نیکیوں کو خوشخبری دینے والی اور بدوں کو ہوشیار کرنے والی ہے۔ پھر بھی ان میں سے اکثر نے اعراض کیا اور وہ اس کے سننے کو بھی تیار نہیں، اور کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے ماننے سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی وہ ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے جس کی وجہ سے ہم تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، بس تو اپنے عقیدے کے مطابق کام کر، ہم اپنے عقیدے کے مطابق کام کریں گے۔ تو کہہ دے میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا صرف ایک خدا ہے، بس اس کا خیال کر کے استقلال دکھاؤ اور اس سے استغفار کرتے رہو کہ پاؤں نہ پھسل جائے، اور یاد رکھو کہ مشرکوں کے لیے عذاب مقدر ہے۔ وہ مشرک جو نہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیے، ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر مقدر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ تو کہہ دے کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو ادوار میں پیدا کیا ہے اور اس کے شریک مقرر کرتے ہو؟ یہ خدا تو سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے ہیں اور اس میں بڑی برکت رکھی ہے، اور اس میں رہنے والوں کے کھانے پینے کے لیے ہر چیز کو اندازہ کے مطابق بنا دیا ہے۔ یہ سب کچھ 4 دور میں کیا ہے۔ یہ بات سب پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ محض ایک کہر کی طرح تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے کہا، دونوں اپنی مرضی سے یا مجبور ہو کر میری فرمانبرداری کے لیے آ جاؤ۔ ان دونوں نے کہا، ہم فرمانبردار ہو کر آ گئے ہیں۔ پھر ان کو 7 آسمانوں کی صورت میں دو ادوار میں بنایا، اور ہر آسمان میں جو کچھ ہونا تھا اس کی طاقت اس میں ودیت کر دی۔ اور ہم نے نچلے آسمان کو روشنیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا، اور علاوہ خوبصورت بنانے کے حفاظت کے لیے بھی اس میں سامان پیدا کیا، اور یہ غالب اور جاننے والے خدا کی تقدیر ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو ان سے کہہ دے کہ میں نے تم کو اس عذاب سے جو عاد اور سمود کا سا عذاب ہے ہوشیار کر دیا ہے، یعنی جب ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی رسول آئے، یعنی قومی زندگی کے دوران میں متواتر رسول آئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر خود فرشتے نازل کر دیتا، بس ہم اس تعلیم کا جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اور عاد کی قوم نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر سے کام لیا اور کہا، ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا بضد انکار کرتے تھے۔ بس ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا بھیجی جو بڑی تیز تھی اور منحوس دنوں میں آئی تھی، تاکہ ہم انہیں اس دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر رسوائی کا ہے، اور وہاں ان کی کسی رنگ میں مدد نہ کی جائے گی۔ اور سمود کا یہ حال تھا کہ ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، لیکن انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، بس ان کو ایک رسوائی کے عذاب نے ان کے اعمال کی وجہ سے آ گھیرا۔ اور جو متقی تھے اور مومن تھے، ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اور جس دن اللہ کے دشمن یعنی کافر زندہ کر کے آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، پھر ان کو مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے عمل کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اور ان کے چمڑے جواب میں کہیں گے ہم سے اسی خدا نے کلام کروایا ہے جس نے ہر ایک چیز سے کلام کروایا ہے، اور اس نے تم کو پہلی دفعہ بھی پیدا کیا تھا اور پھر بھی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنے عیب اس خوف سے نہیں چھپایا کرتے تھے کہ کہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ دوسرے لوگوں کی انگشت نمائی کے ڈر سے ایسا کرتے تھے، بلکہ تم کو یقین تھا کہ اللہ کو تو بہت ساری باتوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہی وہ بدظنی تھی جو تم نے اپنے رب کے متعلق کی، جس نے تم کو ہلاک کر دیا اور تم ہر طرح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اگر یہ لوگ صبر سے کام لیں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر یہ خدا کے حضور میں حاضر ہونا چاہیں تو ان کو خدا کے حضور میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کچھ ایسے ہم نشین لگا دیے جنہوں نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا، اور ان کے اوپر وہی حکم جاری ہو گیا جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر جاری ہوا تھا، یعنی یہ کہ وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور کفار نے کہا اس قرآن کی تعلیم مت سنو اور اس کے سنانے کے وقت شور مچا دو تاکہ اس طرح تم غالب آ جاؤ، سو اس کے نتیجے میں ہم کفار کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے بدترین اعمال کی جزا ان کو دیں گے۔ اور اللہ کے دشمنوں کی جزا یہی ہے، یعنی آگ، اس میں ایک لمبے عرصے تک رہنے والا گھر ان کو ملے گا۔ یہ جزا انہیں اس لیے ملے گی کہ وہ ہماری آیتوں کا بضد انکار کرتے تھے۔ اور کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو
تو ہمیں جن و انس میں سے وہ لوگ دکھا جو ہمیں گمراہ کیا کرتے تھے، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے مس لیں اور اس کے نتیجے میں وہ ذلیل ترین لوگ بن جائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدے پر قائم ہو گئے، ان پر فرشتے اتریں گے یہ کہتے ہوئے کہ ڈرو نہیں اور کسی پچھلی غلطی کا غم نہ کرو، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور اس جنت میں جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے تم کو ملے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی تم کو اس میں ملے گا۔ یہ بخشنے والے اور بے انتہا کرم کرنے والے خدا کی طرف سے مہمانی کے طور پہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وأعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور تو برائی کا جواب نہایت نیک سلوک سے دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ اس کے اور تیرے درمیان عداوت پائی جاتی ہے، وہ تیرے حسن سلوک کو دیکھ کر ایک گرم جوش دوست بن جائے گا، اور باوجود ظلموں کے سہنے کے اس قسم کے سلوک کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور یا پھر ان کو ملتی ہے جن کو خدا کی طرف سے نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہو۔ اور اگر شیطان یعنی حق سے دور ہستی تجھے تکلیف پہنچائے تو فوراً اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار نہ ہو جایا کر۔
بلکہ اللہ سے پناہ مانگا کر کہ وہ تجھے اس ادنا درجے کے خلق سے بچائے۔ اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اور اس کے نشانوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی، اور سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ صرف اللہ کو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے سجدہ کرو، اگر تم پکے موحد ہو۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو یاد رکھ کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے مقرب ہیں وہ رات اور دن اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ تو زمین کو بعض وقتوں میں ویران دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ ایک نئی زندگی پا لیتی ہے اور سبزی کو خوب بڑھاتی ہے۔ وہ خدا جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات میں سے پیش در پیش غلط باتیں نکالتے رہتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں۔ کیا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا زیادہ اچھا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کے ساتھ ہمارے پاس آئے؟ اے لوگو، جو کچھ چاہو کرو، اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اس ذکر یعنی قرآن کا جب ان کے پاس آیا وہ لوگ جو کہ اس قرآن جب وہ ان کے پاس آیا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑی عزت والی کتاب ہے، وہ اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ بڑی حکمتوں والے اور بڑی تعریفوں والے خدا کی طرف سے وہ اترا ہے۔ تجھ سے صرف وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھیں۔ تیرا رب بڑی بخشش والا ہے اور اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو آجمی بناتے یعنی عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اتارتے تو وہ مکے والے کہہ سکتے تھے کہ اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں؟ کیا آجمی زبان اور عربی نبی کوئی بھی مشابہت رکھتے ہیں؟ تو کہہ دے وہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا رکھتا ہے، یعنی عربی میں اتارا گیا ہے اور مکہ کے لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں، اور جو ایمان ہی نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے، اور وہ یعنی اس کی حقیقت ان پر مخفی ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کسی کو دور کی جگہ سے پکارا جائے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی ایک اعلیٰ کتاب دی تھی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی ایک اعلیٰ کتاب دی تھی اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے گزر نہ چکی ہوتی تو ان لوگوں کا کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وہ اس قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کے امن کو کاٹ دیتا ہے، یعنی انتہائی شکوک میں مبتلا رہتے ہیں اور اس پر غور نہیں کرتے۔ جو شخص ایمان کے مطابق عمل کرے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کو پہنچتا ہے، اور جو بدعمالی کرے اس کا عذاب بھی اسی پر نازل ہوتا ہے، اور تیرا رب اپنے بندوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔